کتاب سے حدیث نمبر 250 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ دو شخصوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کہاں ہو رہا ہے؟ گھر کے باہر۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے گھر کے اندر۔ اب جب جھگڑا ہوا تو جب آپ حضرات جانتے ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں آوازیں بلند بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک قرض دار تھا اور ایک قرض مانگنے والا تھا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جو مقروض تھا وہ یہ کہہ رہا تھا تم میرے قرضے میں کچھ کمی کر دو اور میرے ساتھ نرمی بھی کرو، اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ کہنے لگا اللہ کی ذات کی قسم میں تیرے ساتھ نہ کمی کروں گا نہ نرمی کروں گا۔ کیا کہا اس نے؟ نہ کمی کروں گا قرضے میں، نہ تیرے ساتھ نرمی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، حضور علیہ السلام اپنے درد دولت سے باہر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو حضور نے انتہائی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، قربان جائیں حضور کی حکمت عملی کے۔ آپ نے فرمایا کس نے قسم کھائی ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں سے کس نے قسم کھائی ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ تم میں سے کس نے قسم کھائی ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم کھائی ہے، اور اب میں یہ اعلان کر رہا ہوں اب جیسا یہ بھائی میرا چاہ رہا ہے نا، میں اس کے ساتھ قرضے میں نرمی بھی کروں گا اور کمی بھی کروں گا۔ قرضے میں کمی بھی کروں گا، نرمی بھی کروں گا۔ تو یہ قرضے میں کمی کرنا، نرمی کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے، کیا ہے؟ بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے نیکی نہیں کرے گا؟ اس نے حضور کا وہ جملہ سن کر کہا بس جیسا میرا بھائی چاہ رہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اب دو چیزیں ہیں، قرضے میں کمی بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ قرضہ معاف ہو جائے، اور پھر میرے ساتھ نرمی بھی کی جائے، نرم رویہ بھی اختیار کی جائے۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو ہم اس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہر روز جا کے اسے تنگ کرتے ہیں، پھر اس کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ اگر ہم صبر کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب ہم نرمی کریں گے، کمی کریں گے، تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہیں گی۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو تنگ دست ہو، مقروض ہو، تنگ دست ہو، قرضہ تو ہے لیکن خوشحالی نہیں ہے۔ بعض مقروض ایسے ہوتے ہیں جن پر قرضہ تو ہوتا ہے لیکن خوشحال ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا دینے کی طبیعتیں نہیں ہوتی، ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو مقروض ہو گئے لیکن تنگ دست ہے، ان کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو قرضدار ہو، مقروض ہو اور ہو تنگ دست، جو دنیا میں تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے گا، نرمی کرے گا، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آسانی ہوگی کیونکہ ہم بھی کس کے ساتھ آسانی کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بولیے بھلائی ہے۔ اگر ہم یہاں اس کے ساتھ نرمی کریں گے تو اس نرمی کا صلہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جس نے قرض دار کو ڈھیل دی، نرم رویہ اختیار کیا، محبت سے پیش آیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے اسے کیا اجر دے گا۔ جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرش کا ٹھنڈا سایہ مل رہا ہے، مہلت دے دو، چلو ٹھیک ہے پھر دے دینا، مہلت دینا سیکھو، نرمی کرنا سیکھو۔ دیکھو کتنے فوائد نرمی کے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ آخری بات کرتے ہیں، جتنا انسان مقروض ہے اور وہ قرضہ دے نہیں پا رہا، اب یہ اسے مہلت دیتا ہے،
اب یہ اسے مہلت دے رہا ہے، نرمی کر رہا ہے اور کمی بھی کر رہا ہے، اب اس کے پاس ہے نہیں دینے کو، اور یہ ساتھ ساتھ صبر بھی کر رہا ہے، تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا اجر دے گا؟ جتنا قرضہ ہے ہر روز اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرض کر لیجئے کسی نے 50,000 کا کوئی مقروض ہو گیا، اب اس کے پاس ہے نہیں، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 50,000 روپے صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے، کتنا بڑا جو ثواب ہے۔ تو وہ جو شخص جو لڑ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ نیکی کس نے قسم کھائی کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ تو ہمیں چاہیے اگر کوئی مقروض ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں، شفقت سے پیش آئے، مہلت دیں، اس کا اجر کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احادیث رسول کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔